آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بے بسی سے واقف نہیں ہے کیا وہ نہیں جانتا کہ آپ کتنا زیادہ ٹوٹ گئے ہیں اور آپ کتنا زیادہ پریشان ہیں، آپ کتنے زیادہ اپنی تکلیفوں میں الجھے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کہ آپ کو کتنا زیادہ صبر کرنا پڑ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کہ آپ کن کن پریشانیوں سے گزر رہے ہیں؟ وہ سب جانتا ہے، وہ آپ کے صبر کا جواب آپ کو ضرور دے گا۔ وہ جانتا ہے کہ آپ شدید پریشانی سے، شدید اذیت میں رہ کر بھی دوسروں کے سامنے مسکرا رہے ہیں، کیونکہ وہ واقف نہیں ہوگا کہ آپ سے۔ اللہ تعالیٰ کا تو ہر پتے کا علم ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو کیا آپ کی یہ بے بسی، آپ کی یہ پریشانی اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں ہوگی؟ جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے تمہیں اس آزمائش میں ڈالا، اللہ واقف ہے تمہاری ہر حرکت سے اور ہر حقیقت سے اور ہر بہائے ہوئے تمہارے آنسو سے، تمہاری ہر دعا سے، تمہاری ہر پریشانی سے۔ تم بس صبر کرو، وقت دو، صبر کرو، ٹائم دو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین ٹائم بنا کر رکھا ہے، ایک وقت بنا کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد تمہاری یہ تکلیف، تمہاری یہ بے بسی دور کر دے گا۔ یہ اذیت بھرے دن گزر جائیں گے، کیونکہ خوشخبری تو پھر صبر کرنے والوں کو ہی سنائی جائے گی، انتظار کرنے والوں کو ہی سنائی جائے گی۔ تو صبر اور توکل کرنے والوں کو جب اللہ تعالیٰ معجزات دکھاتا ہے تو تم صبر سے اور توکل سے کام لو۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اور توکل کرنے والوں کے ساتھ ہی معجزات ہوتے ہیں۔ بس انتظار کرو اللہ تعالیٰ کے جواب کا اور یقین کا دامن تھامے رکھو، دعائیں کرتے رہو، بے شک وہ ساری دعائیں قبول کرے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے یہ جو دعا ہے تم کیسے مانگ رہے ہو؟ تمہارے دل میں جو دعائیں ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی دل کا حصہ ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو دعا کی توفیق ہی نہیں دیتا، تم پریشان حال میں بیٹھے رہتے، لیکن اللہ نے تمہیں دعا کا اختیار دے کر تمہارے دل کو تسلی دی ہے کہ تمہیں یقین رکھو کہ تمہارا بھی کوئی ایک رب ہے جو تمہیں تسلی دے رہا ہے، تمہیں دعاؤں کو قبول کرنے کی بتا رہا ہے کہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ تم ساری دنیا کے لوگوں کے پاس جا کر اپنی بات کہہ دو، وہ تمہارا وہ کام کر ہی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں کسی بھی دعا کا خیال ڈال دیا ہے تو یقین رکھو اللہ تعالیٰ نے اس کو دینا ہی ہے، وہی چیز جو تم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو وہ تمہیں دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب کا اس چیز کو حصہ بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر نہیں بھی لکھا اور تم دعا مانگ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تو نصیب بدل دینے پر قادر ہے۔ اللہ کے ایک کن سے تمہاری برسوں پرانی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہو جائیں گی، تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم سے جو تم چاہتے ہو، بس تمہارا یقین دیکھنا چاہتا ہے اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ جس آزمائش میں تمہیں ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے ڈالا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پر کتنا یقین کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آزمائش بھی انہی کو دیتا ہے جن سے وہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر آپ کسی آزمائش سے، کسی تکلیف سے، کسی پریشانی سے، کسی بھی چیز سے گزر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعاؤں کی توفیق دے دی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، پھر آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پر آپ کو سوال ہی نہیں کرنا۔ جتنا پکا آپ یقین رکھیں گے اتنا ہی پکا اللہ تعالیٰ اتنا ہی شاندار والا معجزہ آپ کے لیے کریں گے۔ بس توکل رکھو، صبر کرو، کن فیکن ہوگا اور معجزے بھی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت جلد کن کے معجزے دکھائے گا اور آپ کی دعاؤں کو منزل عطا کر دی جائے گی۔ بہت جلد آپ کے نصیب میں آپ کی مانگی ہوئی دعاؤں میں جو آپ نے چیز مانگی ہے وہ لکھ دیا جائے گا۔ آپ دعاؤں کی قبولیت کو دیکھو گے اور شکر کے سجدے کرتے ہوئے نہیں تھکو گے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی دعاؤں کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا، آپ سالوں سے مانگ رہے ہیں؟ آپ کو یقین کرنا چاہیے اس بات پر کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بول دیا ہے کہ میں بہترین وقت پر دعاؤں کو قبول کرے گا، کیا پتہ آپ دعائیں مانگتے مانگتے اس بہترین وقت تک آپ پہنچے ہوں اور اب بس آپ کے لیے کن کا معجزہ ہونے ہی والا ہو اور آپ کو بالکل اب لگ رہا ہو کہ یہ ناممکن ہے اور شیطانی وسوسے بہت زیادہ آپ کے دل میں آ رہے ہوں، تو سمجھ جاؤ کہ اب آپ بہت زیادہ دعاؤں کی قبولیت کے قریب آ چکے ہو، کیونکہ شیطان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے گا اس بندے کی، تو اتنے وسوسے ڈالتا ہے کہ ہم دعائیں کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اگر جتنے زیادہ وسوسے آئیں اتنی زیادہ دعاؤں کو بڑھا دو، اتنا زیادہ یقین کو بڑھا دو اور اتنا زیادہ توکل کو اللہ تعالیٰ پر بڑھا دو، اللہ تعالیٰ معجزے ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، اٹس می ذکیہ عالم، ویلکم ٹو مائی چینل، اٹس می ذکیہ عالم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ 2 میریکل اسٹوریز شیئر کرنے والی ہوں، تو آپ لوگ دھیان کے ساتھ سنیے گا۔
پہلی میریکل اسٹوری ہے استغفار کی۔ اس میں لکھا ہے یہ کہانی ایک عورت کی ہے جو 36 سال کی تھیں، یعنی 36 کی عمر تک پہنچ چکی تھیں، لیکن ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اسے کبھی شادی کے رشتے نہیں آئے، خاندان میں سب شادی شدہ تھے اور کئی بچوں کے والدین بن چکے تھے۔ اسے ہر وقت ناقابل برداشت باتیں سننی پڑتی تھیں۔ لوگ اس کی عمر اور غیر شادی شدہ ہونے پر طنز کرتے تھے۔ اس کے لیے اپنے گھر والے خود کہتے تھے کہ اس عمر میں ابھی تک غیر شادی شدہ ہو، اب کون تم سے شادی کرے گا۔ جب وہ یہ باتیں سنتی اور اپنے دل اور دماغ کو سکون دینے کے لیے استغفر اللہ پڑھتی، وہ نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دل کو کھول کر رکھ دیتی اور اپنے حالات بیان کرتی۔ حالانکہ وہ اللہ سے شکایت کرنے میں بھی شرمندگی محسوس کرتی تھی، لیکن اس نے استغفار جاری کیا۔ وہ ہر سانس کے ساتھ استغفار پڑھتی تھی، ہر لمحہ، ہر جگہ اتنا زیادہ استغفار پڑھنے لگی کہ اسے ایسی جگہوں پر جانا بھی پسند نہیں تھا جہاں استغفار میں خلل پڑے۔ اس کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا جب وہ استغفار نہ کر رہی ہو۔ اس نے غیر ضروری بات چیت اور گفتگو بھی بند کر دی اور اپنا زیادہ تر وقت استغفار کے لیے وقف کر دیا۔ اس کے اہل خانہ میں بھی اس کی حالت سے حیران ہونے لگے۔ وہ اس سے پوچھتے کہ تم کون سا ایسا گناہ کیا ہے تم نے جو ہر وقت استغفار پڑھ رہی ہو۔ اس کے بھانجے بھتیجے بھی پوچھنے لگے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ جب وہ چلتی تو لوگ اس سے کتراتے کیونکہ وہ ہر وقت استغفار میں مشغول رہتی۔ لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھتے جیسے وہ خود باتیں کر رہی ہو، لیکن اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ استغفار نے اسے وہ خوشی عطا کی جو اس کے دل کو ہلکا اور سکون بخش محسوس ہوتی تھی۔ وہ ایک ایسے جہاں میں جی رہی تھی جہاں غم اور مایوسی کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، ایک ایسی دنیا جو برکتوں اور رحمتوں سے بھری ہوئی تھی۔ استغفار اس کی زندگی کا اہم حصہ بن چکا تھا، وہ مسلسل اس سے پڑھتی رہتی تھی۔ پھر ایک دن اس کی ملاقات اپنے خوابوں کے انسان سے ہوئی اور اسے اپنے شوہر سے، جسے اللہ نے اسے دولت، عزت، خوبصورتی اور ہر نعمت سے نوازا تھا۔ وہ ایسا انسان تھا جسے ہر خاندان اپنی بیٹی کے لیے چاہتا تھا، یہاں تک کہ اس کے بزنس پر بھی بیٹیوں کے لیے اس کا رشتہ تجویز کرتے تھے، مطلب بزنس پارٹنرز کے لیے بھی رشتہ جو ہے لوگ ڈھونڈتے تھے۔ تو ہر نوجوان اس طرح کا بننا چاہتا تھا، وہ سب کے لیے ایک مثالی شخصیت تھا۔ یہ عورت خود کو دنیا سے سب سے خوش نصیب سمجھنے لگی۔ استغفار نے اس کو ایک بہت بہترین ساتھی عطا کیا۔ ان کی شادی ایک شاندار اسلامی تقریب میں ہوئی۔ ہر شخص نے اسے مبارکباد دی اور کہا وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ جوان اور خوبصورت لگ رہی ہے۔ استغفار نے اسے جوانی، خوبصورتی اور تازگی عطا کر دی تھی، اور جو بھی شادی کے لیے ایک بہترین ہمسفر چاہتا ہے، استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے، اور انشاءاللہ اپنا نصیب وہ خود دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین کر دیا ہے۔ دیکھیں کتنی زبردست یہ میریکل اسٹوری تھی، بہت خوبصورت یہ میریکل اسٹوری تھی۔ آپ لوگ بھی استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیں، اور ان کا تو مطلب استغفر اللہ کا انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے بالکل بات چیت لوگوں سے کرنا بند کر دی، یعنی کہ بات چیت کرنا بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فالتو کی جو باتیں ہوتی ہیں اپن کرتے ہیں وہ انہوں نے بند کرنا۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی فالتو کی، اور صرف استغفر اللہ کرتی رہتی تھی۔ سوچے وہ کتنا زیادہ مطلب ذکر کرنے والی ان کی زبان ہوگی، اور کتنی زیادہ وہ دیندار ہو چکی ہوں گی استغفر اللہ سے، کتنے ان کے گناہ دھلے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنے خوبصورت معجزے کرے، اور بھی ان کی لائف میں معجزے ہوئے ہوں گے۔ تو آپ لوگ بھی اس طریقے سے استغفر اللہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت استغفر اللہ کو اپنی لائف میں شامل کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی بہترین سے بہترین معجزے کرے گا انشاءاللہ۔ اور یہ دیکھیں انہوں نے بتایا ہی نہیں، کاؤنٹنگ کا کوئی تھا ہی نہیں چیز، مطلب کہ ہر وقت استغفر اللہ پڑھتی تھیں۔ تو بہت سے ایسے معجزے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں لوگوں کے لیے معجزے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بھی معجزے کر دیں گے۔ آپ استغفر اللہ و درود شریف کو تھام لیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ آسانیاں کر دیں گے انشاءاللہ۔